کہ یہی ایک ایشو ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مرعوب کیا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے یہ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، روادار نہیں ہیں، قتل اور خون اور ان کا دھرم ہے، ان کا مذہب ہے۔ آؤ میں تاریخ کے اس میں لے چلتا ہوں کہ مسلمانوں نے بھی جنگیں کی ہیں، اور یقیناً کوئی دھرم جنگ سے پاک و صاف نہیں ہے، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، تاریخ کے حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ یہ نصرانی میں لڑے، آپس میں لڑے۔ دنیا کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے اور بھی مقاصد رہے ہوں، لیکن دو مقاصد بڑے اہم تھے۔ غور سے سنو، دنیا کی جو جنگیں لڑی گئی ہیں اور جہاں اور مقاصد اور اہداف ان کے تھے، لیکن دو مقاصد بڑے اہم تھے۔ ایک ہدف تھا حکمرانی، حکومت اور دولت کو حاصل کرنا۔ ایک مقصد ان کا کیا تھا کہ کسی طرح سے دولت اور حکومت ہاتھ آئے، اور دوسرا مقصد جبر اور اکراہ سے مذہب ان کے اوپر مسلط کیا جائے، زبردستی ان کو اپنے مذہب کے اندر داخل کیا جائے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ان جنگوں کا یہ نچوڑ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا کہ ان جنگوں کے پیچھے یہی اہداف اور یہی مقاصد کار فرما تھے۔ اب چنانچہ اس کی مثالیں آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو شروع میں بتا دیا کہ لیکن اسلام کے اندر ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر جو مقاصد تھے وہ مقاصد ایک حدیث پاک کی روشنی میں ایک مقصد میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک شخص وطن کے لیے لڑتا ہے، زمین کے لیے لڑتا ہے، اپنی شجاعت اور بہادری ظاہر کرنے کے لیے لڑتا ہے، آپ بتلائیں کہ اس میں وہ شہید دولت کو حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، اس میں کون سا شہید ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الذی یقاتل لتکون ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ شہید ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا، اسلام کے پھیلانے میں جو لوگ رکاوٹیں بن رہے ہیں، جو لوگ دشمنیاں کر رہے ہیں، جو لوگ خواہ مخواہ کے روڑے اٹکا رہے ہیں، ورغلاتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان روڑوں کو، ان کچڑوں کو صاف کرنے کے لیے اسلام نے جنگ کو ناگزیر کیا ہے۔ بس یہ مقاصد تھے اسلامی جہاد اور اسلامی جنگ کے، ورنہ دولتوں کا حصول نہیں تھا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پلے تھے، کفار مکہ اور وہ عربوں کا ماحول، آپس میں قتل و غارت گری کرتے تھے، وہ ان کا مقصد ہوتا تھا مال غنیمت کا حصول۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ نے ان کے مزاج اور ان کے دل کو جب تبدیل کیا تو آپ کو معلوم ہے ایک بدو نے جنگ کے بعد جب اسے مال غنیمت دیا گیا صحابی رسول کو، اس نے یہ کہہ کر کے مال غنیمت ٹھکرا دیا کہ میں نے اس دولت کے لیے جنگ نہیں کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگ کی ہے۔ وہی بدو، وہی عرب جو مال و دولت کے لیے لڑتے تھے، نبی نے ایسا انقلاب پیدا کیا، ایسی تبدیلی پیدا کی کہ وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میں نے اس لیے نہیں لڑا ہے کہ تاکہ مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں مال و دولت حاصل ہو، بلکہ میں نے اللہ کی راہ میں اس لیے یہ قربانی پیش کی ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے، میں نے اس لیے اللہ کے راستوں میں میں نے یہ کی ہے۔ تو ایک مقصد دنیا والوں کا دولت اور حکمرانی، اور دوسرا مقصد جبری طور پر دین کو مسلط کرنا اپنے مذہب کو، اور اسلام کا مقصد کلمت اللہ کی بلندی، مال و دولت یا حکومت کا حصول نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو آج دنیا کوئی مائی کا لال دلیل میں نہیں پیش کر سکتا کہ مسلمانوں نے کبھی تلوار حکومت و سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کی ہو، اٹھائی ہو، یا دولت حاصل۔ سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، اور مسلمانوں کے اموال اور جائیداد وہاں موجود تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے۔ وہی مسلمان نبی کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا میری پراپرٹی وہ ہے، میری پراپرٹی وہ ہے، میری پراپرٹی وہ ہے، ہمیں دلواؤ، اب تو ہم قابض آ چکے ہیں مکے پر۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت کی یہ مثال کوئی نہیں دے سکتا کہ آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ لوگوں، اللہ کے لیے جن دولتوں کو تم چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، اب ان دولتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ سبوں نے قربانی دی، اپنی پراپرٹی، اپنی دولت سب کچھ چھوڑا۔ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین کے اندر مال غنیمت ملا، 24,000 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، اور اسی طرح 6,000 کلو گرام سونا چاندی، 6,000 کلو چاندی، کتنے ہزار؟
6000 کلو چاندی، اور جو جنگی قیدی بنائے گئے وہ 6000 کے قریب لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 6000 کے قریب۔ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ مال غنیمت ملی اب بانٹو، نہیں، 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، آؤ اپنا مال لے کے جائے، کوئی آئے لے کے جائے، کوئی آئے لے، کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لیے وہ مال و دولت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفت و شنید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفت و شنید کی، اور پھر حنین کے لوگوں جب نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں میں وہ اموال تقسیم کر دیے، اور کس کو کیا دیا اس کی ایک تفصیل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اس وقت فرمایا کہ اے لوگو، میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے اللہ کی راہ میں تم سب کو دے دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد کے برابر بھی جانور اور مویشی ہوتے تو میں وہ تمام کی تمام تم میں تقسیم کر دیتا، لیکن میرے پاس یہی ایک چادر ہے جو میں پہنے ہوا ہوں، بس میرے پاس بھی مال و دولت اور حکومت کی حوث نہ تھی۔ اور جہاں تک مذہبی جبر کی بات ہے کہ مذہبی تو جبری مذہب دین کو مسلط کرنا، خود میرے عزیزو یہ دوسرا محرک ہوتا ہے، یہ دوسرا سبب ہوتا ہے جنگ کا اور لڑائی کرنے کا۔ سن 523 کے اندر یمن کے یہودی بادشاہ نواس نے عیسائیوں کے مرکز نجران پر، جو اس وقت سعودی عرب کے اندر ہے، اس پر حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے، نصرانیت کا خاتمہ کر دے۔ لوگوں کو یہودیت اختیار کرنے پر اس نے مجبور کیا، اور عیسائیوں نے یہودیت اختیار کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کے حاکم نے حارثہ کو بھی، نجران کے حاکم حارثہ کو بھی قتل کر دیا، اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا، 2 بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا، اور ان بچوں کو قتل کرنے کے بعد ماں کو ان یہودیوں نے مجبور کیا کہ ان قتل شدہ بچوں کے خون کو گلاس میں بھر کے پیے۔ کس نے کیا یہ امن کے پروردہ، امن کے علمبردار اسرائیلیوں نے، یہی یہودیوں نے عیسائیوں کو کیا یہ کرنے کے لیے۔ روما اس کی بیوی کو بھی قتل کیا۔ بشپ پال جو ان کا بہت بڑا پادری تھا مر گیا تھا یمن، اسی نجران کے اندر، اس کی ہڈیوں کو قبر سے نکال کر اس کے گڑھے کھود کر اس کے اندر آگ جلوائی گئی، اور اس کے اندر آگ جلائی گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ نجران کے شہر کو خندق بنایا گیا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اس کے اندر پھینک دیا گیا، زندہ ان یہودیوں نے جلایا ہے۔ اور جن کی تعداد کتنی تھی معلوم ہے؟ 20,000 سے لے کر 40,000 زندہ انسانوں کو ان یہودیوں نے، عیسائیوں کو جلایا ہے نجران کے اندر، جسے قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہاں کی تاریخ بیان ہو رہی ہے؟ ہمارے تمہارے کلام اللہ کے کلام میں، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذلت میں آپ محمود ہے۔ ایمان لانے کی سزا ان کو دی گئی تھی نجران کے اندر۔ یہی نہیں، سن 303 میں یہ روم کا بادشاہ اپنی مملکت سے جب عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو تمام کلیساؤں اور چرچوں کو اس نے مسمار کر دیا، انجیلیں جتنی بھی جلا دی گئیں، کلیساؤں کے ضبط اوقاف جو تھے ضبط کر لیے گئے، جو شخص مسیحی مذہب پر اصرار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس کے باوجود، اس کی حکم کے باوجود بھی جن عیسائیوں نے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کر دیا، ان کے بدن زخمی کر کے ان کے اوپر سرکہ اور نمک لگایا جاتا تھا۔ آج آپ بغداد کی کون سا وہ جیل ہے، ابو غریب کی جیلوں سے چیخیں سنتے ہیں، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں جو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ستم رانیاں آج کی نہیں ہیں، یہ بہت پرانی، جس طرح یہ ایک دوسرے کو زخم دینا ان کا حربہ تھا، اس طرح سے یہ کیے جاتے تھے۔ 1492 بہت قریب میں پہنچا رہا ہوں، 600 برس پہلے کی بات ہے، 500 برس پہلے کی بات ہے، 2006 چل رہا ہے، 1492 یہی اسپین مسلمانوں کے قبضے میں تھا، حکمرانی ختم ہوئی مسلمانوں کی، صرف 8 برسوں کی تھوڑی سی مدت میں وہاں کی عیسائی حکومت نے مسلمانوں سے اسلام کو چھڑانے کی مہم چلوا دی۔ پورا مسلمان ایریا تھا یہ یورپ کا، اسپین کا، لیکن انہوں نے کہا ان کو جبرن عیسائی بنایا جائے۔ اسپین کے 3.5 لاکھ مسلمان، کتنے؟ 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ایک مذہبی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ عدالت نے 28,540 مسلمانوں کو موت کی سزا سنائی۔
کس کی عدالتیں؟ یہ یورپ جہاں جانے کے لیے تم ترستے ہو، جہاں کے لیے تم تڑپتے ہو، ہاں، جنہیں اپنا اسوہ نمونہ سمجھتے ہو، انگریزی پڑھ کر کے فخر سمجھتے ہو، ان کی تقلید کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہو. لوگوں، یہ وہ لوگ تھے، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں. 12,000 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا. مسلمانوں کی سینکڑوں لائبریریاں جن میں لاکھوں کتابیں تھیں نظر آتش کر دی گئیں. بالآخر 1610 عیسوی میں تمام مسلمانوں کو ترک وطن کا حکم دیا گیا. 1.5 لاکھ عرب مسلمان کا ایک قافلہ بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا. بلیڈا نامی ایک پادری نے گنڈوں کو ساتھ ملا کر قافلے پر حملہ کروا دیا اور اسی ساحل سمندر پر 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد مسلمان گھروں، گلیوں اور بازاروں میں قاتلانہ حملے شروع کیے گئے. سن 1630 عیسوی تک ایک بھی مسلمان اسپین کے اندر نہیں موجود تھا. لیکن آج ہماری بھی تاریخ ہے. بتاؤ، میں ان اہل مغرب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کے ان عیسائیوں اور یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے بھی دنیا پہ حکومتیں کی ہیں. اسپین کے اندر کتنے پادری اور کتنے عیسائی، کتنے چرچ تھے. ہم نے کبھی کسی کو اسلام کے مذہب اپنانے پر مجبور کیا؟ ہندوستان کی دھرتی پر 1000 برس تک مسلمانوں کی حکومت تھی. کس بادشاہ نے کسی کافر ہندو کو اسلام لانے پر مجبور کیا؟ ارے اگر وہ واقعی اسلام لانے پر مجبور کرتے، اگر وہ اسلام کے علمبردار ہوتے تو آج ہندوستان پر کوئی ہندو نہ موجود ہوتا. سارے کے سارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ ہماری رواداریاں تھیں. جب ہم نے حکومتیں کی ہیں تو ہم نے گردن اٹھا کر خود بھی جیا ہے، دوسروں کو جینے کا حق دیا ہے. ہم نے انسان ہی نہیں، حیوانوں تک کے اوپر شفقت و مہربانی کے تعلیمات ہم نے لوگوں کو دیے ہیں. ایک تم نے بھی بوسنیا ہرزیگوینہ سن 1992 اور قریب کروں میں اس سے قریب تاریخ سب کے سامنے ہے. شہریوں نے ریفرینڈم میں 99% انتخاب میں مسلمان آ گئے. بوسنیا کے مسلمانوں نے اپنی آزاد ریاست بنائی، اعلان کر دیا آزادی کا. قیامت چھا گئی یورپ کے اوپر اور سارے یورپی مل کر کے جناب علی درندگی اور سفاکی کا جو ننگا ناچ ناچا، آج بھی دنیا اس سے جوجھ رہی ہے اور جان رہی ہے کہ کس طرح سے مکاری سے اور مکروہ انداز سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا. ان کی بہو بیٹیوں کو وہاں پر کس عیاری کے ساتھ جو ہے پروپگنڈوں کے ذریعے سے ان کو برباد کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا. المہم، یہ ایک داستان ہے، یہ ایک تاریخ ہے. یہ میں نے آپ کو صرف چابی دی ہے، وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ گفتگو آپ حضرات سے میں نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے اس حقیقت کو سمجھو کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جو پوری دنیا کو روادار بناتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو رواداری کی تعلیم دیتا ہے. یہ تو وہ تھا معاملہ. میں 5 منٹ کی اجازت چاہتے ہوئے ذرا ایک پہلو تشنہ نہ رہ جائے میں چاہتا ہوں اس میں ملا لوں. یہ وہ رواداریاں تھیں جو اسلام نے اپنوں کے علاوہ غیروں سے کی ہیں. کیونکہ بھائیوں کے کچھ سوالات بھی اور کچھ پرچیاں بھی آئی ہیں، اس لیے مجھے یاد تو تھا. لیکن آؤ، غیروں سے تو اتنی رواداریاں کی گئی، خود مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی رواداری کیا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں، اسلام کی تعلیم میں جو تمہارے ساتھ رواداریاں کی گئیں، عقیدے سے لے کر کے اعمال، اخلاق، سارے کے سارے کے اندر رواداریاں. اسلام نے عقیدے کے ساتھ کبھی سودا نہیں کیا ہے. اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. اس کے اندر عقیدے پر کسی معاملے میں سودا ہو سکتا، دیگر معاملے میں چھوٹ ہے، کوئی بات نہیں. میری ماں بہنوں ذرا خاموش تو رہو. یہاں بھی تو چپ رہو، اللہ کی بندی ہو. یہاں بھی تمہیں کان کھا رہی ہو، گھر میں جا کے باتیں کر لینا. یہاں خاموش رہو. تمہارے تک پہنچ رہا ہوں میں ابھی انشاءاللہ. تمہارا بھی میٹر آ رہا ہے، اتاولی مت بنو. کھانا یہیں مل جائے گا. کھانا پکانے کی بھی فرصت نہیں کہ شوہر کو کہو جاؤ اتنی رات ہو گئی اب میں کھانا نہیں پکاؤں گی، جاؤ ہوٹل سے لے آؤ. سی فوڈ کھائیں گے. آج برسات کا موسم ہے ماشاءاللہ. جبیل والوں کے لیے زبردست موسم آیا ہے، بڑے دنوں کے بعد آیا ہوگا میں سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لائی ہوئی. واقعی جب موسم اچھا ہوتا ہے تو بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہے کہ نہیں؟
آپ بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بدنام آدمی کا ایک شعر تھا، وہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، اور جب آ جائیں تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔